اب سوال یہ ہے کہ 4 آفیسر اندر گئے. ایک تو اگر آپریشن کرنے جانا ہے تو 4 آفیسر لیڈ نہیں کرتے ہیں آپریشن کو, وہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے اور وہ 4 آفیسر اندر کبھی نہ جاتے. تو میری نظر میں وہ 4 آفیسر ظاہر گئے ہوں گے انہیں کہنے کے لیے کہ آپ سرنڈر کر جائیں, آپ سراؤنڈڈ ہیں. لیکن اندر دھماکہ ہوتا ہے. ناؤ یہ دھماکہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے, یہ میری ملٹری نالج کہہ رہی ہے. ایک تو کسی نے اندر سے راکٹ فائر کیا, وہ 4 آفیسر تو ہو نہیں سکتے, ان کے پاس راکٹ لانچر نہیں ہوتا ہے, تو اندر سے انہی کے کوئی لوگ ہوں گے جنہوں نے راکٹ فائر کیا, یا پھر انہوں نے اندر ایکسپلوسیو لگایا ہوا ہوگا اور ایکسپلوسیو کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا, بلو اپ کر دیا. جب بلو اپ کیا وہ 4 آفیسر بھی بیچارے شہید ہو گئے اور یہ سب دب گئے, پورا کیو کولیپس ہو گیا. یہ مارا نہیں گیا انہیں, اس لیے انہوں نے یا خودکشی کی ہے یا پھر یہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے بے خبری میں دھماکہ کروایا جس کی وجہ سے وہ کیو کولیپس ہو. لیکن آپ یہاں تک نوبت لے کیوں آئے بلوچستان میں؟ اگر آپ ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں تو آپ کے زمانے میں کیوں اتنا سیویئر فوجی ایکشن جو ہے وہ بلوچستان میں ہوتا رہا؟ یہ بالکل اس کا بالکل جواب دینا بتا دیں. اور اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ کیا دشمنی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ایف سی کے پوسٹوں پہ حملے کر رہے ہیں, راکٹ لانچر چلا رہے ہیں؟ آخر وہ کیا چاہتے تھے؟ کون سی ایسی ڈیمانڈز تھیں جو آپ نہیں مان رہے تھے؟ وہ کوئی دیکھیں, میں اکبر بگٹی صاحب سے زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوں, نہ میں نے ان کی شکل فزیکلی کبھی نہیں دیکھی ہے, نہ میں آمنے سامنے ہوا ہوں. مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں, کوئی میرے ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے میں پاکستان کے بارے میں دیکھتا ہوں. ایک شخص اگر, میں نے بتایا ابھی, سوئی کے اوپر 500 گولے راکٹس مارتا ہے ایک دن میں, اور ایک شخص اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ سوئی پائپ لائن اڑاؤ, گیس بجلی کے لائنز کو توڑو, کھمبے گرا دو, ریلوے لائن اڑا دو, بریجز کو اڑا دو, اور پھر چیک پوسٹ لگاؤ, اوپر پہاڑوں پہ بیٹھ کر فرنٹیئر کور کی گیرزن کے اوپر راکٹ اور گولیاں برساؤ. کیوں؟ لیکن آپ نے پوچھنے کی میں نوبت اس نہیں کی قسم کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں. جل صاحب آپ نے خود ایک کمیٹی تشکیل کی تھی جس میں آپ نے چودھری شجاعت کو بھیجا تھا, اس کے سینیٹر جو ہیں اب ان کے مشاہد صاحب, ان کو آپ نے بھیجا تھا. ان کی مذاکرات ہوتے رہے, تو شجاعت صاحب نے آپ کو واپس آ کے کچھ بتایا تو ہوگا نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, شجاعت صاحب سمپلسٹک ایک ویو لے رہے تھے, اور کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. آگے آدمی گولے برسا رہا ہے, گولیاں برسا رہا ہے, ادھر اوپر پہاڑوں پہ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. یہ جب گئے ہیں انہوں نے کچھ بھی ان کو نہیں دیا. یہ ایک وہ کیوں کر رہے تھے, آپ نے یہ پوچھا نا, وہ کیوں کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے وہ؟ آپ ذرا پاکستان کی ہسٹری دیکھیں. یہ پچھلے زمانے سے, ایوب خان کے پہلے بھی آپریشن ہوا تھا بلوچستان میں, ایوب خان کے زمانے میں بھی ایک آپریشن ہوا, بھٹو کے زمانے میں تو میں اس وقت آرمی میں تھا, میں نے کولو میں اور ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں آپریشن میں میں پارٹ لے رہا تھا, اس وقت بھی آپریشن. تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ پاکستان کے خلاف لوگ ہیں اور یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں. یہ جو 74-75 میں کولو میں آپریشن ہو رہا تھا, یہ بگٹی صاحب تو گورنر تھے, اس وقت گورنر تھے یہ, جب یہ آپریشن کولو میں مریوں کے خلاف ہو رہا تھا. تو یہ سچویشن جو بلوچستان کی ہے, یہ 3 ٹرائبز جنرلی ہیں, جنرلی بگٹی, مری, مینگل, جو انفارچونیٹلی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث. اور یہ انگریز زمانے میں پاکستان جب بنا ہے, اس زمانے سے انڈیا کی را, روس کی KGB, افغانستان کی کھاڈ, یہ تینوں کوآپریٹ کرتے تھے, اور افغانستان ایک پلینگ گراؤنڈ بنا ہوا تھا اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی کا. یہ 50s, 60s, 70s, 80s ہمیشہ یہ گریٹر بلوچستان, پختونستان سٹنٹ, یہ کیا ہے, یہ کب کا ہے, یہ کون کر رہا تھا جی؟ یہ افغانستان سے ہو رہا تھا. بلوچستان کے اندر اور فرنٹیئر کے اندر انگریس ہوتا تھا, بلوچستان کو لے یہ کون آتا تھا, کون؟ یہی ٹرائبل سردار جو ہیں, یہی ان کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے. یہ ان سے پیسے بھی لیتے تھے, یہ ان سے ہتھیار بھی لیتے تھے. یہ BLA کہاں بنی ہے, کس نے بنائی ہے؟ یہ اسی زمانے بنی ہے, انہوں نے بنائی, یہ بلوچستان لبریشن آرمی. تو مجھے آپ بتائیں, ایسی صورتحال میں میں ان پریزیڈنٹس میں سے نہیں ہوں
جو چپ چاپ بیٹھ کے ان کی چمچگیری کروں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. جو الگ ہونا چاہتا ہے پاکستان سے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور میں اگر انچارج ہوں میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا. تو اس سے کوئی وہ نہیں، اس سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. کون سا ملک ہے، کون سا عزت والا ملک ہے جو یہ ٹالریٹ، کیا ہندوستان میں ٹالریٹ ہوتا ہے؟ یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اسام میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آزادی مانگ رہے ہیں جی، تو ان کو کیوں نہیں دے دیتے؟ جائیں ان سے پولیٹیکل پارلیز کریں جی. یہ جو سردار ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں، یہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں انٹرسٹ ان کا، یہ عوام کو دبانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دبا کر بیکورڈ رکھنا چاہتے ہیں، خود عیاشی لندن یورپ میں عیاشی کرنا چاہتے ہیں، عوام کو غریب دباتے ہیں، اور اس عوام سے، اس غریب عوام سے یہ پیسے لیتے ہیں. ان کا شیئر ہوتا ہے تمام ان کی یہ ڈیرہ بگٹی میں، یہ سوئی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں میں سے آدھے یہ لے لیتے ہیں، یہ سردار ان کے. انفارچونیٹلی ملک کے جو خلاف ہے وہ دشمن ہے ملک کا، اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ ملک کے خلاف جو آدمی ہے وہ ملک کا دشمن ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا، اور اگر ہم ان 3,500 لوگوں سے ڈر جاتے ہیں اور 23 مارچ کو پاکستان کا جھنڈا نہیں اڑاتے ہیں، تو ظاہر ہے جیسمین جب آپ جائیں گی تو آپ سڑک پہ نہ نکلیں، ادھر خطرناک ہو گیا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سٹرونگ ہے اور ایک سٹرونگ آرمز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اس قسم کے دہشت گردی سے، اور ساتھ ڈیولپمنٹ کروا رہی ہے وہاں جو ہم کر رہے تھے، میں نے نام لے دیا آپ کو، سڑکیں وہاں بن رہی تھیں، گیس اور بجلی ادھر دی جا رہی تھی، اور ڈیم وہاں بنائے جا رہے تھے، کنال وہاں بنانے جا رہے تھے، پنجاب سے زیادہ پیسے میں وہاں لگا رہا تھا. وہ آپ کریں عوام کی خوشحالی کے لیے، اور لیکن جو اگینسٹ پاکستان بول رہا ہے اس کے لیے ڈنڈے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے وہ سڑکیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور بلوچستان بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل ہو جائے گا. جمہوری حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم ڈکٹیٹر نہیں، ہم ڈنڈے میں نہیں بلیو کرتے، ہم ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پھر ڈنڈا استعمال کیا جائے تو وہ تو پھر اور بکھر جائیں گے. ہاں دیکھیں، ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت ملک توڑنے والے لوگ ہوں، آپ ان سے کہیں آئیں جی ہم آپ کو ہار پہناتے ہیں، ہم آپ کو میڈل دے دیتے ہیں. یہ کوئی جمہوریت یہ نہیں ہوتی ہے جی. جمہوریت وہ ہوتی ہے، جمہوری نظام تو ہم لائے تھے، جمہوری نظام تو لوکل گورنمنٹ ہے، لوگوں کو امپاور کرنا، خواتین کو امپاور کرنا، میڈیا کو، یہ جمہوریت ہے. تو جمہوریت کی الگ طرف نہ لے کر جائیں. ڈکٹیٹر تو یہ ہیں جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ کر کے جتنی بھی ان کی گورنمنٹ کی طور طریقے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ والے طور طریقے ہیں. پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، پارٹی یا کوئی آدمی پارٹی لیڈر کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا، 18th امینڈمنٹ کے مطابق وہ اس کو انسیٹ کر سکتا ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جن صاحب میرا لاسٹ جو کوشچن ہے کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام، میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہوں گی، مجھے خالی یہ بتا دیں پاکستان میں جو یہ غدر مچا ہوا ہے اس وقت، شہر کراچی بند پڑا ہے، لاشوں کے انبار اٹھ چکے ہیں، ٹارگٹ کلنگز عروج پر ہیں، کولیشن پارٹنرز گتھم گتھا ہیں، لالسنس کی کیا حالت ہے، بجلی گیس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، روٹی کے لیے بھائی بھائی کو مار رہا ہے. تو یہ جو سارا غدر مچا ہوا ہے، کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتی ہوں کہ 4 سال پہلے یہ آپ نے تحفے میں ہمیں دیا؟ میں نے بہت تحفے میں دھوکے دے کر کے ہوں. میں نے پاکستان کو سب سے بڑا یہ تحفہ بھی دے گئے، میں نے پاکستان کو ترقی دی، میں نے پاکستانی عوام کو ترقی کے لے کر لے گیا، میں نے ان کی غربت کم کی، میں نے ان کی کمائی میں ان کو روزگار دلوایا، یہ ساری. اور پھر میں نے پاکستان کے لیے ترقیاتی منصوبے 1000 لگائے جس میں 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، جو ظاہر ہے ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کچھ نہیں دیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بدقسمتی ہماری ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ کی وجہ سے، بدقسمتی ہماری ہے کہ پاکستان اس وقت کانگو، صومالیہ، روانڈا، برونڈی اس طرف جا رہا ہے، ایک سافٹ سٹیٹ. سافٹ سٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جہاں قانون ساز ادارے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جو ٹیررسٹ اور انتہا پسند ہے اور دہشت گرد ہے اور لا اینڈ آرڈر کے جو توڑ رہا ہے وہ عبور حاصل کر لیتے ہیں. یہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہو رہا ہے.
اس وقت پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان کی جوڈیشری بھی انفارچونیٹلی کنٹرول نہیں کر سک رہی ہے. یہ دو ادارے ہیں جو سختی سے پاکستان میں کام کرنا چاہیے، اور اگر یہی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے فرنٹیئر کور آتی ہے پولیس کی مدد کے لیے، رینجرز اور فرنٹیئر کور. اگر رینجرز اور فرنٹیئر کور بھی نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر فوج کو بلایا جاتا ہے تھرو دی سول گورنمنٹ. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ تو حکومت کنٹرول کر سک رہی ہے، نہ پولیس کر سک رہی ہے، نہ فرنٹیئر کور کر سک رہی ہے، نہ رینجر، تو پھر اللہ حافظ ہے پاکستان کا. یہ صومالیہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کیا تو بدقسمتی سے ہم کہیں خدا نہ خواستہ ہم صومالیہ نہ بن جائیں. کیا کوئی فوج کو ایکشن لینا چاہیے؟ نہیں، فوج دیکھیں، فوج خود نہیں لے سکتی ہے، فوج کو ایکشن لینا چاہیے حکومت کو. جیسے میں نے کہا، حکومت اس سچویشن پہ قابو پائے گی جب وہ اکانومی کو صحیح کرے پہلے تو، اور ساتھ ہی لا اینڈ آرڈر کو اور ٹیررزم ایکسٹریمزم سے نمٹے تھرو پولیس، فرنٹیئر کو، رینجرز اینڈ دا آرمی. اگر چاہیے تو آرمی کو استعمال کرے، بالکل آرمی کو استعمال کرے تاکہ یہ سچویشن کو کنٹرول میں لائے پہلے تو، اور اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرے. اس کی اگر قابلیت فوج یہ گورنمنٹ رکھتی ہے تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی اس کی قابلیت نہیں ہے. 4 سال سے انہوں نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے وہ ایک کرپشن اور نیپوٹزم کا نظام دکھایا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نیچے چلتا چلا جا رہا ہے. اس کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس وقت. تو یہی مجھے پریشانی ہے، یہی ہر پاکستانی کو پریشانی ہے. اسی لیے لوگ ڈی مورلائزڈ ہیں اور لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں. جلیل صاحب، اتنا وقت نکالا آپ نے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آن اے براڈر پرسپیکٹیو ہم نے کافی ساری چیزوں پر بات کی، اور تھینک یو، آپ نے سارے سوالوں کے جواب بھی دیے. میں آپ سے خالی یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ آنے والے الیکشن سے پہلے آئیں گے، تو اسی نوٹ پہ اختتام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں آپ کا. دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس دفعہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے یا نہیں، اس الیکشنز میں آپ آئیں گے یا نہیں، کوئی چینج ملک میں آئے گا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. بٹ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن مائی شو. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین، آپ نے دیکھا سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے دو ٹوک بہت ساری باتیں کی. ان کے اسی نوٹ پر میں اختتام کروں گی اپنے پروگرام کا. اف یو ہیو اینی فیڈ بیک، رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. اللہ حافظ.